نماز روزہ کا نظام تمہاری دکھوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ اللہ سے ملنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جتنے نمازی بنتے جاؤ گے اور زیادہ تکلیفیں آتی جائیں گی، جتنے زیادہ نیک ہو جاؤ گے اور بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ تم اگر یہ سوچ کے روزے رکھتے ہو یا یہ سوچ کے دین پہ عمل کر رہے ہو کہ تم بڑی آسان زندگی گزارو گے، تو اس کائنات میں جس نے دین پھیلایا ہے، اصل میں جس سے دین نکلا ہے، وہ آقا دو جہاں کی ذات کریمہ ہے۔ تو حضور کی زندگی تو ساری پریشانیوں سے بھری پڑی۔ اگر اللہ نے نجات دینی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو ان چیزوں سے نجات دے دیتا، ان کو بھی نہیں دی تو تجھے کیوں دے گا؟ وہ کیا تیرے اس کے ساتھ رشتہ ہے سوائے بندے اور خالق کے؟ وہ تو اس کے محبوب بھی تھے، وہ تو اس کے بڑے لاڈلے بھی تھے۔ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو بتاؤ مجھے آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ پہلے تو یہ ذہن بنا لیا جائے کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اس کا تعلق تمہارے نماز روزے سے نہیں ہوتا، یہ تو آنی ہی آنی ہے۔ آپ جتنے چاہیں صدقے دے لیں، ہاں یہ ہے کہ صدقے سے اللہ یہ کرے گا کہ تھوڑی سی تکلیف کم کر دے، کسی اور انداز میں وہ لے لے گا، لیکن چھوڑے گا نہیں تجھے۔ وہ یہ کہو کہ جی صبح سے شام تک میں صدقہ ہی دیتا رہوں اور کل کا آنا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو نہ ہو، نہیں، وہ اللہ کسی اور انداز سے، اس کو کسی اور انداز سے ٹال دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جب کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو فوراً میری یادوں میں چلے جاتے ہو، اور تجھے بڑا میرا اس وقت نام یاد آتا ہے، ایک ایسے شخص کی طرح جو خود غرض ہے، جسے اپنی غرض کے ساتھ ایک میری یاد آتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ آتا ہے، آ کے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے مصیبت سے نجات دے دے، اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دربار سے مانگی ہے، اور میرے دربار سے کسی کو ہم نے خالی تو بھیجنا نہیں، تو جو آئے گا لے تو جائے گا، لیکن محبت ہونا نہ ہوئی، جو اندر پیار تھا میرے ساتھ وہ تو نہیں ہے تجھے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی آتا ہے، آ کے چلے جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، یا فرشتوں جلدی کرو، جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو، اس لیے کہ یہ دوبارہ مانگے مجھے پسند نہیں، نکالو اسے میرے دربار سے، جو لے رہا ہے لے کے نکل جائے، دوبارہ نہ آئے یہاں، دے دو اسے۔ تو سب اس کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا خوش ہو، دیکھو بھی دعا کی تھی شام تک مسئلہ بھی، دوبارہ مسجد نہیں آئے گا، دوبارہ شیخ کے پاس بولو نہیں آئے گا، دوبارہ کبھی داتا صاحب نہیں جائے گا، دوبارہ کبھی اللہ والوں کی خدمت میں نہیں جا، کیوں؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور دوسرا جس سے محبت ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں جب وہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ سے پوچھا جاتا ہے فرشتوں کیا مانگ رہا ہے؟ مولا تیرا بندہ رو رہا ہے، کچھ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ مولا فلاں چاہتا ہے شاید، نہیں دے، کیا بولو؟ نہیں دیں گے۔ مولا کیوں نہیں دیں گے؟ وہ پہلے کو تو آپ نے منٹ نہیں لگایا، سیکنڈ نہیں لگایا، کہا نہیں یہ میرا پیارا ہے، دوبارہ آئے، پھر روئے آگے، کل پھر آئے، پرسوں پھر آئے، نقصان اس کا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ میرے کہو سبحان اللہ۔ ہاں اس کا رونا بڑا پسند ہے، اس کا یہ سسکنا، اس کا یہ تڑپنا، اور یہ بار بار میرے در پہ اس کا آنا، یار اس سے محبت بڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مل جائے تو یہ بھی کہیں نہ چلا جائے، اس لیے فرشتوں اس کو ذرا لیٹ کر دو نا یار۔ تو وہ لیٹ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ذرا اور میرے قریب آ جائے، اور زیادہ اس کو میری تڑپ پیدا ہو، اور زیادہ میری قربت کے اندر یہ کوشش کرے۔ اس نے ایک وظیفہ پڑھ لیا، اب دوسرا شروع کر دے، دوسرا پڑھ لیا، اب تیسرا شروع کر دے۔ مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ میری رحمت تیرے بالکل قریب ہے۔ ہم تجھے نواز دیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تجھے ضرور دیں گے۔